अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। स्टूडेंट्स, अब आप लोग 9th क्लास में जाएंगे और अब आप लोगों का मुतालिया पाकिस्तान है। ये सब्जेक्ट मैं आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में पढ़ाऊंगी, लेकिन इसमें यह है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जब 9th क्लास में आते हैं तो वो इसे उर्दू में रखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मुतालिया पाकिस्तान। और आप लोग देखें कि सबसे पहले इसमें कितने बाब हैं, यानी कि चैप्टर कितने हैं इसमें सबसे पहले बाब नंबर 1 है पाकिस्तान की नज़रियाती असास। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आपका बाब नंबर 2 है तख्लीक़ पाकिस्तान। इसके पेजेस भी दिए में इन्होंने साथ साथ। फिर बाब 3 है आपका पाकिस्तानी सरजमीन और माहौल। बाब 4 है आपका तारीख़ पाकिस्तान। तो हम सबसे पहले आपके स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की नज़रियाती असास। ये क्या चीज़ है? नज़रिया किसे कहते हैं? असल में आपको पेपर में इसके हवाले से ज़रूर क्वेश्चन आता है कि आइडिया या आइडियोलॉजी से क्या मुराद है, इसके मीनिंग, इसकी डेफिनेशन और इसके हवाले से इसके माखज़ यानी कि आपको आते हैं। तो नज़रिया क्या है? नज़रिया या आइडियोलॉजी से क्या मुराद है? ज़िंदगी के अहम मामलात के बारे में किसी भी मुआशरे के लोगों की सोच आमतौर पर एक दूसरे से मिलती है। यही सोच इन्हें मुत्तहिद रखती है। यही ख्यालात इन लोगों का नज़रिया या आइडियोलॉजी कहलाते हैं। पाकिस्तान के लोगों की गालिब अक्सरियत दीन इस्लाम से वाबस्ता है, लिहाजा इस्लाम को नज़रिया पाकिस्तान आइडियोलॉजी की बुनियाद की हैसियत हासिल है। नज़रिए की जामिया तारीफ़, अब ये यहाँ पे ना डेफिनेशन आ रही है, वो सिर्फ उससे मुराद थी। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन पे आ रहे हैं इसकी। नज़रिया इंसानी कायदो अफ़कार का एक ऐसा मजमूआ है जिस पर किसी सियासी, मौशरती और मुआशी निज़ाम की बुनियाद रखी जाती है। नज़रिया की जामिया तारीफ़ क्या है? नज़रिया इंसानी अकायदो अफ़कार का एक ऐसा मजमूआ है जिस पर किसी सियासी, मुआशरती और मुआशी निज़ाम की बुनियाद रखी जाती है। नज़रिया तारीख़ के किसी ख़ास दौर में लोगों के किसी मख़सूस गिरोह में पाए जाने वाले इज्तिमाई शऊर की अक्कासी करता है। यही इज्तिमाई शऊर किसी कौम की शनाख्त और पहचान होता है और इसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करता है। नज़रिया के माखज़ या सोर्सेज जिसे कहते हैं आप, सोर्स किसी चीज़ का, ज़रिया, जो ज़रिया नज़रिए की तश्कील में मददगार होता है, इन्हें नज़रिया के माखज़ कहा जाता है। नज़रिया एक दिन में नहीं बन जाता, यह नशोनुमा और इर्तिका के अमल से गुजर कर ही कोई शक्ल इख्तियार करता है। नज़रिया ना हुक्म के ज़रिए मुसल्लित किया जा सकता है, ना कानून की तरह नाफिज किया जा सकता है। इसकी जड़ें किसी कौम की तारीख़, रिवायात, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब व अकायद में तलाश की जा सकती हैं। यही नज़रिए के माखज़ हैं। नज़रिए की अहमियत पेज नंबर 6 पे आ जाएंगे आप लोग। और बाब नंबर 1 है हमारे पास पाकिस्तान की नज़रियाती असास। नज़रिए की अहमियत, हर गिरोह और मुआशरा नज़रिए का मोहताज होता है। रियासतों और अक़वाम के लोगों को अपनी रहनुमाई के लिए कुछ ऐसे बुनियादी उसूल दरकार होते हैं जिनकी वो पैरवी कर सकें और इनकी रोशनी में अपने मकासद और टारगेट्स यानी हदफ से अहदाफ या अहदाफ, अब इसे जो भी प्रोनाउंस करने का तयन करते हुए अपने लिए आगे बढ़ने की सिमत और तरीक़ेकार तय कर सकें। ये सिमत और तरीक़ेकार नज़रिया मुहैया करता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस अगर आपसे पूछी जाए यानी नज़रिए की अहमियत, तो आपकी वो यहाँ से आ जाएगी। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ व तौज़ी का लफ्ज़ वजाहत से निकला है, यानी एक्सप्लेनेशन। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ क्या है? अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद बरसगीर के बदले हुए हालात में मुसलमानों ने जो सफ़र सर सैयद अहमद ख़ान की रहनुमाई में शुरू किया था, वो सफ़र अल्लामा इकबाल की बसीरत की रोशनी में आगे बढ़ा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दानिशमंदाना क़यादत में मंजिल से हमकनार हुआ। इसी शऊर मंजिल को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। नज़रिया पाकिस्तान इनफरादी और इज्तिमाई। इनफरादी कहते हैं एक फ़र्द को, और इज्तिमाई से मुराद बहुत सारे लोगों का इज्तिमा। ठीक है, यानी गिरोह की शक्ल में। ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत की पैरवी का नाम है। पैरवी कहते हैं किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ के ऊपर सब लोगों का यकीन रखना,
یا کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی ہدایات پہ چلنا۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، جو 2 بنیادی عقائد کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت۔ یہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا۔ سب سے پہلے آپ اسے کلیئر کریں کہ اللہ کو ایک ماننا یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اور دوسرے نمبر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر کامل ایمان۔ ٹھیک ہے، یہی بنیاد ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ معاشی محرومی۔ سر سید کی تعلیمی تحریک کا اثر مسلمانوں کے ایک بہت محدود طبقے نے قبول کیا۔ مسلمانوں کی بڑی اکثریت جذباتی قیادت کے زیر اثر اور ماضی پرستی کی وجہ سے جدید تعلیم سے دور رہی۔ اسی طرح مسلمان ہر میدان میں ہندوؤں سے پیچھے رہ گئے۔ سرکاری ملازمتوں پر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی۔ زراعت، صنعت اور تجارت میں مسلمانوں کا حصہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر قائد اعظم اور علامہ اقبال ہندو ساہوکاروں کے استحصال سے نجات دلانے اور معاشی طور پر ترقی یافتہ بنانے کے لیے مسلمانوں کی سیاسی آزادی کو ضروری سمجھتے تھے۔ یہ سب چیزیں آپ 8th کلاس میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا تھی وہاں پہ بر صغیر میں۔ مسلمان اپنی قومی اور اپنی مذہبی شناخت کھوتے چلے جا رہے تھے، مسلمانوں کی پہچان ختم ہو رہی تھی، اور مسلمانوں میں کچھ سمجھدار شخصیات، جن میں سر سید احمد خان بہت امپورٹنٹ شخصیت ہیں اس حوالے سے، جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی زوال کو دیکھا اور مسلمانوں کی قومی شناخت کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو خبردار کیا اس سے، اور علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی انہی اہم شخصیات میں پیش تھے۔ 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر میں ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ قومیں ہیں جو اپنے رسم و رواج، مذہب، معاشرتی اور اخلاقی اقدار کے لحاظ سے قطعاً مختلف ہیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا مذہبی حساب سے کوئی بھی چیز ملتی نہیں تھی، نہ کوئی نظریہ ملتا تھا، نہ لباس، نہ رسم و رواج۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہو رہا تھا کہ سب کچھ مکس ہوتا چلا جا رہا تھا بر صغیر میں سب کے اکٹھا رہنے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اسلام کو خطرہ تھا۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان اور 2 قومی نظریہ، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ یہاں تو آپ کو بہت تھوڑی سی ڈیٹیل مل رہی ہے، لیکن یہ کافی ڈیٹیل میں لکھنے کے لیے آتا ہے۔ سر سید احمد خان جو کہ پیدا ہوئے تھے 1817 میں اور فوت ہوئے تھے 1898 میں، وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے برطانوی حکمرانوں پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ برطانوی طرز کا جمہوری نظام، جس میں حکومت ہمیشہ اکثریت کی بنیاد پر بنتی ہے۔ اکثریت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ ہونا لوگوں کا۔ جس قوم کے لوگ زیادہ ہوں گے وہ قوم حکومت کرے گی۔ ہندوستان کے مخصوص حالات کے لیے قطعاً موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں 2 بڑی قوموں کے درمیان آبادی کے ساتھ ساتھ مذہب، ثقافت، رسم و رواج کا فرق بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس بات سے خبردار کیا کہ وہ ایک کثیر القومی ہندوستانی معاشرے میں اپنی اسلامی شناخت کو گم نہ ہونے دیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک الگ قوم کی حیثیت سے ہندوستان میں اپنی حیثیت منوائیں۔ برصغیر میں جدا گانا مسلم قومیت کا یہی تصور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید نکھر کر سامنے آیا اور بالآخر قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ سر سید احمد خان وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کا زوال محسوس کیا تھا، اور مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلوائی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو جدید تعلیم سے محروم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو قیام پاکستان کے وقت پھر جو پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، جن کی وجہ سے پاکستان آگے ترقی کرتا چلا گیا اور جن کی وجہ سے نظام حکومت اچھے طریقے سے چلایا گیا، وہ تمام شخصیات انہی سے متاثر ہو کر تعلیم کی طرف راغب ہوئی تھیں۔ نظریہ پاکستان علامہ محمد اقبال کے افکار و توضیحات۔ ٹھیک ہے، توضیحات میں نے آپ کو کہا نا وضاحت سے نکلا ہے۔ ہندوستان میں مسلم قومیت کے مقاصد کے لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جدوجہد، ان کی انقلابی شاعری، تحریر و تصنیف اور عمل کی تحریک دینے والے فلسفے کی وجہ سے انہیں ایک بین الاقوامی شخصیت کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے محبوب رہنما کا درجہ بھی حاصل ہے۔
ہندوستان میں مسلم قومیت کے حوالے سے ان کے فلسفے کی بعض نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ مسلم قومیت کی بنیاد دین اسلام پر ہے۔ اقبال نے فرمایا کہ مسلم قومیت کی بنیاد ایمان اور عقیدے پر ہے، رنگ اور نسل علاقائیت پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ علامہ اقبال کے جو اقوال ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے، ان کی وضاحت کرنے کے لیے بھی آ جاتی ہے، یا یہ پوچھ لیا جاتا ہے یہ کس کے اقوال ہیں۔ اسلام محض ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی ضابطہ بھی ہے، قومیت بھی۔ یہ فیصلہ کہ کون شخص اسلامی روحانی برادری کا رکن بنے گا، اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ ایک شخص کس کے گھر یا کس علاقے میں پیدا ہوا۔ اسلامی قومیت کی بنیاد محض مادی نہیں، یہ روحانی بھی ہے۔ 9 مارچ 1938 کو علامہ اقبال نے یہ کوٹ کیا تھا، حب الوطنی جزو ایمان ہے۔ اقبال نے کانگریس کے اس نظریے کو رد کیا کہ انسانوں کو دین یا روحانی عقیدے کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیکولر قومیت کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، قومیت کا اگر یہ مطلب ہے کہ ایک شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے اور اسے اپنے وطن کی عزت کی خاطر جان تک دے دینی چاہیے، تو یہ بات ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قومیت کا اسلام سے تصادم اس وقت ہوا جب یہ ایک سیاسی عقیدہ بن جاتی ہے اور دعویٰ کرنے لگتی ہے کہ انسانوں کو محض قومیت ہی کی بنیاد پر متحد ہونا چاہیے۔ 9 مارچ 1938 تیسرے نمبر پہ ہے، اجتہاد ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ نئے دور میں پیش آنے والے ایسے مسائل جن کے بارے میں قرآن اور سنت میں واضح احکامات موجود نہ ہوں، بدلتے ہوئے حالات اور زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حل تلاش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ اقبال اجتہاد کے بہت بڑے علمبردار تھے، یعنی حامی تھے۔ اقبال کہتے ہیں، ہمارے لیے صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے، ہم جدید علم کا احترام کرتے ہوئے اس پر ایک ایسی نظر ڈالیں جو غیر جانبدارانہ ہو، اور ایسی رائے، جس غیر جانبدارانہ سے مراد ہوتی ہے نیوٹرل، اور ایک ایسی رائے قائم کریں جو دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہو۔ پھر ہم اس علم کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، خواہ اس کوشش میں ہمیں ان لوگوں سے اختلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ 13 دسمبر 1928 چوتھا قول ان کا آتا ہے، اسلامی نظام کی بنیاد جمہوریت اور مساوات پر ہے۔ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ عوام کی رائے سے کسی فرد کو سلیکٹ کرنا، حکمران بنانا جس میں عوام خوش ہوں، ایسا حکمران بنانا جسے عوام ہی منتخب کرتے ہیں۔ اور مساوات کیا ہوتا ہے؟ مل کر برابری کا سلوک۔ اقبال نے اسلامی آئین کے لیے 2 بنیادی اصول بیان کیے۔ اللہ کا قانون قطعی طور پر برتر و بالا ہے۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں ریاست کا اختیار صرف اسی قدر ہے کہ وہ اللہ کے قانون کی تشریح کر سکتی ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، یعنی پہلی والا جو الف نمبر پہ آپ لوگوں کے اصول نمبر 1 ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنا دیا نا، ہم مسلمان تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی کسی قسم کی ہو نہیں سکتی۔ اس کی تشریح تو ہو سکتی ہے، اس کے مطابق تو چلا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تمام انسان برابر ہیں، بے نمبر پہ ہے، ایک اسلامی ریاست کے قانون اور آئین میں اس بات کو مد نظر رکھا جائے، یعنی ذات پات کی بنیاد پر، جو کہ ہندوؤں میں بہت زیادہ رواج تھا، ذاتوں کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق قائم کرنا۔